لقد كان لكم في رسول الله أسوة وعلیکم السلام لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلوات عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلے مواعظ کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ رسول اکرم کی ذات گرامی نقطۂ وحدت ہے، کیونکہ رسول اسلام ہی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بہترین آئیڈیل ہے لمن کانا یرجو اللہ، جو شخص چاہتا ہے اللہ کی طرف پہنچے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن ملاقات کرے، وذکر اللہ کثیرا، تو اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر کرے. حضور والا چونکہ خطبے کی جو شروعات ہے اس نئے موضوع کا جو آغاز کیا گیا ہے وہ ربیع الاول کی ماہ سے، تاکہ جس میں یعنی ہفتہ وحدت جو منایا جاتا ہے 12 ربیع الاول سے لے کے 17 ربیع الاول تک رسول اکرم کی ذات گرامی کی ولادت ہے. اس موقع پر ہر انسان کو، ہر مسلمان کو، ہر ذی شعور کو جو چیزیں آئیڈیل بنانی ہے، آئیڈیل ماننی ہے، اگر کوئی لائق تحسین ہے تو وہ ہے رسول کی ذات. کیونکہ رسول کی ذات ہی آئیڈیل بننے کے لائق ہے، اور ان سے اچھا آئیڈیل کوئی بن نہیں سکتا ہے. کیونکہ آپ نے 63 سالہ جو زندگی آپ نے بتائی، اور خاص طور سے جو 23 سالہ زندگی تبلیغ کی آپ نے کی ہے، ان 23 سالوں میں جو آپ نے دنیا کو، دنیائے جہان کو ایک وحدت کا پیغام جو دیا، اور رحمت للعالمین ہونے کا جو اخلاق آپ نے پیش کیا، وہ سارا کا سارا دنیا کے سامنے ہے. کیونکہ آپ نے کردار کے ذریعے بہت ساری چیزوں کو دنیا کے سامنے پھیلایا، دنیا کے سامنے بتلایا. اور ایک چیز بارہا میں ایک چیز کو عرض کرتا رہتا ہوں کہ رسول اسلام نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو خاموشی سے برداشت کیا، لیکن جہاں پر اسلام کا مسئلہ آیا وہاں پر آپ نے اس کا اظہار ناراضگی کیا، اعتراض کیا، جنگیں کی. یعنی یہ ساری چیزیں ہیں جو آج ہم کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آج کے زمانے میں عمومی طور پر انسان کو جہاں پر صلح کرنا چاہیے وہاں جنگ کے لیے تیار ہے، اور جہاں جنگ ہونی چاہیے وہاں پر کردار رسول پیش کرا. یعنی ہر چیز کو اپنے حساب سے، اپنے زاویہ نگاہ سے پیش کرنا چاہتا ہے. کیونکہ پہلے زمانے کا انسان اسلام کے مطابق چلتا تھا تب وہ مسلمان کہلاتا تھا، اور آج کے زمانے کا انسان خود چلنا چاہتا ہے، اسلام کو اس کے پیچھے پیچھے چلانا چاہتا ہے. اور یہی وجہ ہے جو آج پوری دنیا میں اختلافات، انتشار پھیلا ہوا ہے، پایا جاتا ہے. اس کا ریزن یہی ہے کہ مسلمان نے تعلیمات رسول کو فراموش کر دیا ہے، اخلاقی رسول کو درگزر کر دیا ہے، کردار رسول کو چھوڑ دیا ہے، اور من گھڑت کردار کو رسول کے کردار کے اوپر تھوپ رہا ہے. یعنی آپ غور و فکر کریں، دیکھیے
کیوں؟ اس لیے کہ آج کے زمانے میں بہت آسان ہے کسی بھی چیز کو بہکا دینا، ورغلا دینا، کسی بھی چیز کے اندر انتشار پیدا کر دینا، چونکہ جتنا آسان سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام پہنچانا ہے اتنا ہی مشکل کام ہو گیا ہے غلط فہمی کا ایک لمحوں میں عام کر دینا۔ مثلا جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ہیں، استعمالات کرتے رہتے ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک میسج کو پڑھا، پڑھنے کے بعد یہ بھی تحقیق نہیں کی کہ مطلب یہ آیا دشمن کی طرف سے آیا ہے، دوست کی طرف سے آیا ہے، معتبر آیا ہے، غیر معتبر آیا ہے، کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے، کیا میسج جا رہا ہے کیا میسج نہیں جا رہا ہے، بس پڑھا اور اٹھایا فارورڈ کر، جتنے گروپ تھے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب اسلام کیسے پھیل رہا ہے، کردار کو کیسے پھیلایا جا رہا ہے، حدیثوں کو کیسے پیش کیا جا رہا ہے، مطالب کو توڑ موڑ کو کس طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ اور ایک چیز جو عمومی طور پر آئے دن کہ صاحب آپ 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہیے اور اس کو فارورڈ کیجیے، روکنا دیجیے، جب تک آپ پڑھتے رہے تب تک ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ تو بھیا پہلے پڑھ تو لو تاکہ ثواب لکھا جائے۔ آپ سوچئے بھائی پڑھنے کا ثواب نہیں ہے، آپ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کی دیکھیے عظمت کیا ہے، آپ 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی دیکھیے عظمت کیا ہے۔ یعنی ان چیزوں کا مطلب کیا ہے؟ ان چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ غور و فکر کیجئے، اور یہ جتنے میسج اس قسم کے آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو کہیں نہ کہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے غور و فکر کے ساتھ پڑھا تو کہیں اس میں فالٹ ڈھونڈ لیا تو آگے نہیں فارورڈ کریں گے۔ اور دشمن کبھی بھی آپ دیکھیے ہمیشہ اگر خالی باطل کا لبادہ اوڑھے گا کبھی کامیاب نہیں ہوگا، لیکن اگر حق کے ساتھ ملا کر کے چلے گا تو حق پرستوں کو کیا کر دے گا؟ دھوکہ بآسانی دے دے گا۔ مثلا اس نے اوپر ایک چیز پیش کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد لاتے لاتے اس نے 10 میسج دیا، 11واں میسج شکوک و شبہات میں ڈال دیا۔ اب پڑھنے والا جب اوپر سے پڑھتا ہے کہتا ہے ہاں میسج تو صحیح، اس نے پورا پڑھا نہیں اٹھایا فارورڈ کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے ایک میسج کی بنیاد پر اگر کوئی بہک گیا راہ راست سے، بھٹک گیا راہ راست سے، تو کیا ہوا؟ کوئی اثر پڑا آپ کے اوپر؟ آپ کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا، لیکن اتنا زیادہ اثر پڑا کہ ایک انسان راہ راست سے بھٹک گیا، اتنا اثر پڑا۔ چونکہ آج کے زمانے کے انسان اچھی چیزیں اس کے دل میں نہیں اترتی، اور بری چیزوں کو جس میں ہمیں پتہ ہے سامنے والا غلط ہے، کوئی بات کہہ رہا ہے ہاں بالکل صحیح کہہ رہا ہے، کیا مطلب؟ یہ مینٹالٹی بنتی چلی جا رہی ہے، یہ انسان کا مزاج بنتا چلا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے آج جو حق پرست ہیں وہ مرعوب ہوتے ہیں، اور جو باطل ہے وہ ڈٹا ہوا ہے، نڈر ہے، ڈر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ جانتا ہے کہ ہمارے ساتھ دینے والے بہت سے لوگ مل جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شعور اتنا ختم کر دو کہ اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے۔ اور آج کل کے زمانے کا اسلام انسان پڑھنا نہیں چاہتا، آج کے زمانے پر باتیں بہت اچھی کر لیتا ہے، واٹس ایپ پر دیکھ لیے، فیس بک پہ دیکھ لیے، ٹویٹر پہ دیکھ لیے، آپ دوسرے اکاؤنٹ پر دیکھ لیے، مطلب باتیں بہت اچھی کرے گا، اور اس سے وہی پوچھ لو بھیا تم نے اس چیز کو پوسٹ کیا تھا یاد ہے؟ ہاں پوسٹ کیا تھا، وہ آیا تھا میسج ہم نے فارورڈ کر دیا۔ کتنی آسانی سے آپ نے کہہ دیا۔ کاش یہی میسج آپ کے دل میں آتا، ذہن میں آتا، دل میں اترتا، عمل کر لیتے، پھر فارورڈ کرتے۔ تو فارورڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود آپ عمل کرتے جاتے وہ فارورڈ ہوتا چلا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصومین کی حدیث یہ ہے کہ آپ زبان سے کوئی چیز نہ کہو بلکہ عمل کر کے بتاؤ، عمل کر کے بتاؤ تو جب سامنے والا دیکھے یہ خود نمازی ہے تو ہمیں بھی نماز پڑھنی چاہیے، یہ خود روزے دار ہے تو ہمیں پڑھنا چاہیے، اس طریقے سے یہ خود کار خیر کرنے والا ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اب اگر آپ لاکھ کار خیر کرنے سے، وہ کہنے سے اگر کرنے لگتے ہیں تو کتنی اچھی بات ہے، لیکن اگر کر کے کوئی چیز دکھاؤ گے تو آج آپ تنہا ہو، کل آپ کے ساتھ کوئی اور ہوگا، پرسوں آپ کے ساتھ کوئی اور ہوگا، نرسوں کوئی آپ کے ساتھ، اور اس طریقے سے آپ اپنے پیغام کو کیا کر سکتے ہیں؟ پہنچا سکتے ہیں۔ تو کوشش یہ کیجیے کہ جو رسول اکرم کی ذات گرامی ہے اس ذات گرامی کا مطالعہ بخوبی کریں، تاکہ آپ پہچانیں کہ رسول نے کس موقع کے اوپر کون سا قدم اٹھایا تھا اور ہمیں کس موقع پر
کے اوپر کون سا قدم اٹھانا چاہیے. کردار کو کردار سے ملاتے رہیے، نہ آپ کی ذات کو نقصان ہوگا نہ رسول کی ذات کو نقصان ہوگا. ایک سوال پڑھیے سمجھ لیں. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال علیہ السلام انما انت عدد ایام فکل یوم یمضی علیک یمضی ببعضک. صلوات عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو چل رہی ہے ٹائم مینجمنٹ کے اوپر. یعنی جو دوسرا خطبہ ہمارا چل رہا ہے وہ ٹائم مینجمنٹ کے اوپر کہ ہمیں تنظیم وقت کیسے کرنا چاہیے. کیونکہ جب ہم ٹائم مینجمنٹ کا لحاظ کریں گے تب ہم جا کر کے ترقی کر سکتے ہیں، اور اگر ان چیزوں کا خیال نہیں کریں گے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہمیں کس وقت کیا کام کرنا ہے اور ہماری ترقی کیسے ہو پائے گی. جبکہ مولا کہتے ہیں کہ انما انت عدد ایام فکل یمضی. کیوں؟ اس لیے کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس گنے چنے دن ہیں اور یہ اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ یمضی ببعضی جیسے بہتوں کے ہاتھ سے وقت نکل چکا ہے، گزر چکا ہے. یعنی اس طریقے سے آپ کے ہاتھ سے بھی یہ وقت کیا ہوگا، چلا جائے گا، نکل جائے گا، ہدر ہو جائے گا، بہت جلدی سے گزر جائے گا اور آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا. تو ہماری گفتگو ٹائم مینجمنٹ کے اوپر چل رہی ہے. ٹائم مینجمنٹ آپ کیسے کریں گے؟ اگر ٹائم مینجمنٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے وقت کی قیمت کو پہچانے کہ وقت کیا ہے. کیوں؟ انما یمضی ببعضک کہ یہ ایسے گزر جائے گا جیسے بہتوں سے گزر گیا. اس کے بعد مولا کہتے ہیں کہ وقت ایسے گزرتا ہے تمر مر سحاب جیسے بادل گزر جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بادل کو آپ ایک مرتبہ دیکھیے، آیا اور گیا. وقت بھی ایسے ہی ہے کہ وقت آیا اور گیا. آپ کے پاس کیا بچا؟ آج دیکھیے، آج ہمیں کچھ اہم گفتگو یعنی ٹائم کے حوالے سے کرنی ہے. آپ اس پہ توجہ کیجیے گا، کیونکہ جو چیزیں پیش کر دی جائیں گی وہ چیزیں بار بار نہ ریپیٹ ہو سکتی ہیں اور نہ بار بار آپ کو بتانے والا ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جس کی سوچ جہاں تک ہوگی وہ آپ کو وہیں تک تو لے کر کے جائے گا. کیونکہ ہر چیز ڈیپینڈ ہوتی ہے کہ چیز کے اوپر، سوچ کے اوپر. اگر آپ کی سوچ میں یہ ہو کہ مجھے محاذ فتح کرنا ہے، ہمیں ایک پڑھا لکھا ہونا ہے، ہمیں ایک اچھا بزنس مین ہونا ہے، ہمیں ایک اچھا ڈاکٹر بننا ہے، ہمیں ایک اچھا انجینئر بننا ہے، ہمیں ایک اچھا پڑھا لکھا انسان بننا ہے، تو جب تک آپ ایم نہیں بناؤ گے تب تک آپ چل نہیں سکتے. لیکن جس کا ایم ہی نہیں، جس کا ہدف ہی نہیں، جس کا مقصد ہی نہیں، جس کے پاس کوئی ٹارگیٹ ہی نہیں، وہ کہاں جائے گا؟ وہ تو یہی سوچے گا کہ صبح 10 بجے سو کر کے اٹھے اور 10 بجے کی جگہ 9:30 بجے اٹھا تو سوچے گا آج آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ گیا. یہی تو ہے. اور اگر 10 کے بعد اٹھا کہے گا آج بہت زیادہ سوئی اللہ سے بہت آرام کر دیا، اور اس کے بعد کیا کرے گا؟ چائے پیتے پیتے اذان ہو گئی، اب اس کے بعد کہے گا آدھا وقت تو گزر گیا. ایمانداری سے بتائیے گزارا کس نے؟ گزارا کس نے اس وقت کو؟ ہم نے یا آپ نے؟ ہم سب نے. سمجھ رہے ہیں؟ گزارا. جب آدھا وقت آپ نے
سو کر کے بتا دیا، آدھا وقت لڑ کر کے بتا دیں گے. گھر میں اختلاف، باہر نکلے تنک میں داری، کوئی مل گیا اس پہ برہم، بزنس کرنے گئے دکاندار پہ برہم. ایک مثال دے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یعنی جو سسٹم دیا ہے ٹائم کا، اس ٹائم کو کیا کیجیے آپ استعمال کیجیے. اگر بے جا وقت ضائع کیا تو بھی ٹینشنائز ہو گئے، اور خالی وقت رہے تو بھی ٹینشنائز ہو گئے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ اپنے وقت کا صحیح استعمال کیجئے. اگر صحیح وقت کا استعمال نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ صحیح استعمال نہیں کرو گے تو آج تمہارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، ساری چیزیں ہیں، کر سکتے ہو لیکن کر نہیں پائے. ہو سکتا تھا لیکن ہو نہیں پایا. انجام دے سکتے تھے لیکن انجام دے نہیں پائے. یہ بہت اہم چیز ہے. یعنی دے سکتے تھے، دے نہیں پائے. کر سکتے تھے، کر نہیں پائے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ چیز ہو سکتی تھی لیکن ہو نہیں پائی. اب آخر میں کفے افسوس مرو گے تو کیا ملے گا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب محنت مشقت کر کے اپنے بچوں کے لیے کمانا چاہیے تھا تو ہم نے دوست احباب میں وہ وقت گزارا، اور جب بچے کو ہمارے سہارے کی ضرورت ہوئی تو ہم نے سوچا یہ آٹومیٹک میرا سہارا بن جائے. آپ ایمانداری سے بتائیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ٹائم کو آپ نے بتایا، سزا اولاد کو کیوں ملے؟ فیوچر بچے کا بنانا تھا، تب کیوں نہیں جاگے؟ جب آپ کے ہاتھ میں قوت تھی، جب آپ کے ہاتھ میں طاقت تھی. کیوں؟ تب تو آج کے زمانے میں ایک جملہ اور استعمال کیے دیتا ہوں، گروپنگ. چاہے وہ چیٹ کی گروپنگ ہو، چاہے انسان کی گروپنگ ہو، چاہے عالموں کی گروپنگ ہو، چاہے علماء کی گروپنگ ہو، چاہے صلحاء کی گروپنگ ہو. صحیح ہے؟ مولا کہتے ہیں کہ اگر تم انما جلیس یعنی تم بیٹھو جلیس العلماء، علماء کے ساتھ ایک گروپ بنا کر کے، اگر یہ وقت تمہیں فائدہ پہنچائے تو اس وقت کی قدر کرو، اور اگر یہ وقت تمہیں تضییع اوقات نظر آئے تو اس کو چھوڑ دو. آج کیا ہوتا ہے؟ جیسے فیس بک، واٹس ایپ، سب گروپ بنے ہیں. ایک ایک آدمی جو آج کے زمانے کا ٹیلنٹڈ، جس کے پاس 200 روپے مسجد میں دینے کے لیے نہیں ہوں گے لیکن ریچارج کرانے کے لیے ضرور ہوں گے، خمس نکالنے کے لیے نہیں ہوگا لیکن نیٹ پیک ضرور ہوگا. بیلنس کی بات نہیں کہہ رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ تاکہ وہ اپنا بنایا ہوا گروپ کیا کرے؟ چلا سکے رننگ وے میں. کیوں؟ اس لیے کہ ایڈمن صاحب ہیں، اور اگر یہ دیکھیں گے تو ان کا بزنس نہیں فلاپ ہو جائے گا. یعنی آپ غور و فکر کریں. اب جتنا وقت اس کے اوپر دیا جاتا ہے، کیا ایڈمن صاحب جانتے ہیں؟ مطلب یہ کسی خاص کے لیے نہیں میں کہہ رہا ہوں، میں چلیے میں اپنی مثال دے رہا ہوں. سلوات پڑھیے سب مل کر. میرے ساتھ تو سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ کوئی بھی بات کہوں سماج کے حوالے سے تو سماج پہ کم جاتی ہے، اشخاص پہ زیادہ پہنچا دی جاتی ہے. تو میں اپنے ہی اوپر ساری مثال دیتا ہوں تاکہ کسی کے اوپر کچھ نہیں کہتا، اور کہنے کا میرا ارادہ بھی نہیں ہوتا. یہ تو ایک اخلاقیات ہیں جو پیش کر دیا جائے، سدھر جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، نہیں سدھرو گے تو بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ حساب تمہیں دینا ہے مجھے. لیکن پھر بھی یہ جو گروپ چل رہا ہے اس کے اوپر آپ کتنا وقت دیتے ہوں گے؟
آپ نے کبھی کیلکولیشن کیا ہے ان حسابوں کا، ان وقتوں کا؟ ٹائم مینجمنٹ کے اوپر گفتگو ہو رہی ہماری. آپ نے کبھی حساب کیا کہ مطلب کتنا وقت آپ اس پہ دے رہے ہیں؟ کاش یہی وقت آپ کہاں دیتے؟ پڑھائی میں، لکھائی میں، بزنس میں، ترقی میں، اخلاقیات میں، ماں باپ کے پاس، اولاد کے پاس، زوجہ کے پاس، دوست و احباب کے پاس، اللہ کے گھر میں، مدرسے میں، مسجد میں، بزنس میں، کاروبار میں. سمجھ رہے؟ دیا ہوتا تو آج آپ کہاں ہوتے؟ کہاں ہوتے آپ؟ جہاں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ بننے کے لیے جب تک ٹارگیٹ آپ نہیں بنائیں گے آپ کچھ بن نہیں سکتے. اگر ہمیں اخلاقیات سیکھنی ہے تو ہم نے ٹائم مینجمنٹ کے اوپر کہا تھا کہ اگر آپ نے ایک دن میں ایک قول معصوم کو یاد کیا، یہ جتنے بھی میسج فارورڈ کرنے والے ہیں ان سے ہی سوال کر لیا جائے کہ صاحب مولا کے قول کو فارورڈ تو کرتے ہو، کتنا ذہن نشین ہوا تمہارے، کتنا یاد ہوا تمہیں، کتنا یاد رکھا، کتنا عمل کیا، کتنا اس کے اوپر چلے. بھائی ہر کوئی چلانا چاہتا ہے، چلنا پہلے چلو. گاڑی کو دھکا دینے والے تو بہت سارے مل جائیں گے. اگر گاڑی کھڑی ہو آپ ایسے ہی لڑکا دیجئے، آپ بتائیے وہ جا کے کہاں ٹکرائے گی؟ سمجھنے کے لیے کہاں جائے گی؟ بھائی جب تک اس میں اسپیڈ رہے گی چلتی رہے گی، اسپیڈ کم ہوئی ادھر گرے گی یا ادھر گرے گی، یہ تو ہوگا. لیکن اگر اسی گاڑی کے اوپر ڈرائیور بیٹھا ہو جو اس کا رکھوالا ہے، دیکھنے والا ہے، چلانے والا ہے، اسی کے اوپر مسافر ہو، تو کیا وہ گاڑی آپ کے دھکا دینے سے گر جائے گی؟ نہیں گرے گی نا. کیوں؟ کیونکہ جو اس کے اوپر بیٹھا ہے چلانے کے لیے وہ خود کنٹرول بھی کی اور چلا بھی رہا ہے، گرنے نہیں دے گا. یہی حال تو آج ہمارے سماج کا ہونا چاہیے کہ اگر ہم کسی چیز کو پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو کنٹرولر بن کے خود تیار رہیں، کنٹرولر بنے رہیں، تاکہ جو میسج ہم بھیج رہے ہیں، گروپ جوڑ رہے ہیں، اگر کمپٹیشن اس چیز میں ہو جائے کہ تمہیں کتنی حدیثیں یاد ہیں، مجھے کتنی حدیثیں یاد ہیں، تمہیں کتنی آیتیں یاد ہیں، مجھے کتنی آیتیں یاد ہیں، تم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، تم نے نماز شب کو چھوڑا یا ہم نے نماز شب کو چھوڑا، تم نے 1 روپیہ صدقہ نکالا یا ہم نے 1 روپیہ صدقہ نکالا، تم نے 2 روپے غریب کو دیے یا ہم نے 2 روپے غریب کو دیے. ان چیزوں میں کمپٹیشن کر لو تو تمہارے نیٹ پیک کا بھی حساب ختم ہو جائے گا، تمہارے اعمال بھی سدھر جائیں گے، تمہارے وقت بھی صحیح طریقے سے استعمال ہو جائے گا، تمہاری زندگی بھی سدھر جائے گی. ایک سب بات بڑھیا یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کہنے میں اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے. ٹائم مینجمنٹ کے لیے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کا وقت کہاں پر برباد ہو رہا ہے اور کہاں پر استعمال ہو رہا ہے. 2 اہم چیزیں ہیں کہ وقت کی بربادی کا اگر خیال ہو جائے تو بھی بہتر، وقت کے استعمال کا احساس ہو جائے تو بھی بہتر. آپ کبھی اندازہ لگائیے کہ بالفرض مثال دے رہا ہوں، مکتب پڑھنے کے لیے 1 گھنٹہ نکلا جاتا ہے، اور اگر کوئی 1 گھنٹہ پہلے گھر سے نکلے اور 2 گھنٹہ گھر کے 2 گھنٹے کے بعد گھر پہنچے اور اس کا حساب ماں باپ نہ لے تو کیا ہوگا؟ مثال بدلتا ہوں تاکہ سماج کے حوالے سے کچھ باتیں جائیں. ہم نکلے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے اور راستے میں ہمارا
किडनैप हो गए या हाईजेक हो गए? भाई हाईजेक जो चीजें जो होती है वो हवा में होती हैं और किडनैप जो चीजें होती है वो जमीन पर होती हैं। हम निकले नमाज पढ़ने के लिए और रास्ते में क्या हो गए? किडनैप हो गए। घर वाले समझे नमाज पढ़ने गया और जब पलटे तो माँ ने समझा बेटा मेरा नमाज पढ़ के जमात से आ रहा है। आप ईमानदारी से बताइए धोखा किसको दिया? माँ को दिया, बाप को दिया, अपने आप को दिया, रिश्तेदारों को दिया, या अपनी फैमिली को दिया, या खुद अपने नफ्स को दिया? किसको धोखा दिया? भाई धोखा आप नमाज पढ़ने के लिए निकले, घर से कहें साहब मैं जा रहा हूँ जुमा पढ़ने के लिए और रास्ते में जुमे से बड़े वाले कोई मिल जाए, कह रहे क्या करोगे जुमा पढ़ने? कहाँ चल रहे? जो ही पढ़ने जाओ तुम्हें उन्नाव ले चलते हैं जुमा पढ़ाने के लिए। समझ रहे हैं? वहां मौलाना जो है बेहतरीन नमाज पढ़ाते हैं, इतना अच्छा लहन है कि मौलाना लंदा साहब का तो हो ही नहीं सकता। आप ईमानदारी से बताइए, सच है जुमा पढ़ने के लिए गए, लेकिन यहां से उन्नाव तक में के लिए आप गए, या तो वक्त से पहले निकले तब जुमे के वक्त पहुंचे, या जुमे का खुतबे का वक्त यहां इस्तेमाल किया, वहां जमात खड़ी तब आपने कहा अल्लाहु अकबर। आपको मिला क्या? टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मिसाल दे रहा हूं। आपको मिला क्या? या वक्त से पहले आपने वक्त जाया किया, या खुतबे का वक्त आपने सफर में दे दिया। जो नसीहत मिलनी चाहिए थी, जो किरदार मिलना चाहिए था, जो खुतबे से इस्तिफादा होना चाहिए था, जो खुतबे से हमें फैजियाब मिलना चाहिए था, वो चीजें क्या होती गई? सच है नमाज पढ़ी, लेकिन वक्त कितना गया? अगर यही वक्त बचा लिया जाए टाइम मैनेजमेंट के उससे, तो ईमानदारी से बताइए क्या होगा? वही वक्त को इस्तेमाल कर दें। क्यों? इसलिए कि किसी की बुराई भलाई में फंसने से बेहतर ये है कि उन वक्तों को अपनी औलाद के साथ दिया जाए। अगर यही चीज ग्रुपबाजी से खत्म करके यही वक्त अपनी औलाद को देते, तो यही वक्त औलाद के साथ दिया हुआ होता तो ना इसका हिसाब होता, और बच्चों के पास बैठते तो ये बच्चों के पास बैठना आपके एतकाफ करने से ज्यादा बेहतर होता। एतकाफ का मतलब समझते हैं? मस्जिद में एतकाफ किया जाता है, जो सिर्फ अल्लाह के लिए बैठा जाता है एतकाफ में। तो तन्हाई में बैठने से बेहतर ये है कि अपने बच्चों के साथ बैठो। आप समझते हैं टाइम मैनेजमेंट का? जब आप इनके साथ वक्त देंगे तो क्या होगा? आप बच्चों की प्रॉब्लम को समझेंगे, उनके एहसासात को समझेंगे, उनके जज्बात को दर्द करेंगे, उनको वक्त देंगे, ताकि आपके बच्चों को पैसों दौलत खाने पीने से ज्यादा आपके वक्त की जरूरत है, आपके दो बोल की जरूरत है। और यही दो बोल हमारे पास है या नहीं है? देखिए बहुत बड़ी बात कर रहा हूं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। यही बोल आपके पास नहीं है, नतीजा क्या होता है? जब ये बोल आप दे नहीं पाते तो यही बोल कोई दूसरा देने लगता है। फिर क्या होगा? जब यही बोल कोई दूसरा देने लगेगा, फिर आपको जब पता चलेगा तो आप का जो पारा होगा, टेम्परेचर, वो अर्श आला से जाकर के टकरा जाएगा, और जब अर्श आला से टकराएगा तो या तो भूकंप आएगा या फिर ज़लज़ला आएगा। तो जो एक घर का निजाम है क्या हो जाएगा? लम्हों में दिरहम बरहम। जिम्मेदार कौन? लम्हे फिक्रिया दे रहा हूं सोचने के लिए, सभी के लिए। जिम्मेदार कौन? मौलाना, मौलवी, मुंतजिम, कमेटी? कौन जिम्मेदार? समाज, आप, घर वाले, आप खुद, बच्चे, अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त, अहबाब, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड? कौन जिम्मेदार?
आप सोचिए कौन जिम्मेदार होगा इन चीजों का। तो आप ऐसा मौका आने ही क्यों दें, आप ऐसा मौका फराहम ही क्यों करें? क्यों? इसलिए कि अगर आपके पास वक्त बचता है तो कहीं पर गपशप करने से बेहतर ये है कि वो वक्त, तामीरी वक्त अपने बच्चों को दें। इसलिए कि जब बच्चों को तामीर करके, आप सजा और सवार करके, इल्म की दौलत से आरास्ता करके उनके हुस्न ज़ाहिरी और बातिनी को बचा जाएंगे, तो जब यही बड़े होंगे तो यही आपका अक्स होंगे, यही आपकी पहचान होंगे, यही आपका नाम होंगे, यही आपकी कापी होंगे, यही आपका किरदार होंगे, यही आपकी शान होंगे, यही आपकी आन होंगे और यही आपकी पहचान होंगे। आप समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा वक्त अगर हमने टाइम मैनेजमेंट में इस्तेमाल किया तो हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को संवार रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को फैशन के नाम पर खुद ही संवारने लगे, फैशन के नाम पर खुद ही नाजेबा लिबास पहनाने लगे, भाई लिबास पहनना ऐब नहीं, लेकिन कौन सा लिबास कौन पहनेगा ये बहुत अहम है। समझ रहे हैं? कौन सा लिबास कौन पहनेगा ये बहुत अहम है। यही समझने की चीज है। यही समझ लिया तो इसका नाम क्या है? तहजीब है। यही समझ लिया तो इसका नाम अखलाक है। यही समझ लिया तो इसका नाम किरदार है। यही समझ लिया तो इसका नाम शराफत है। यही समझ लिया तो इसका नाम पाक दामनी। क्या मतलब? समझ रहे हैं आप? ये छोटी छोटी बातें हैं कि हम लोग बच्चों को फैशन के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर, उतोफत के नाम पर, बच्चों के गर्म जोशी, अरे क्या कहें, बच्चा देख नहीं था कैसे मचल रहा था, कैसे जिद कर रहा, जिद करते हुए मेरा बच्चा तो बिल्कुल क्यूट लगता है। यानी आप सोचिए, सच है सभी के बच्चे क्यूट होते हैं, सही है, लेकिन जिद करते हुए बच्चे बाज और अच्छे लगते हैं, और जब बच्चा बिखर जाए तो उससे अच्छा लगता है, और जब बच्चा गुस्से से आपे से बाहर हो जाएगा, आपको एक तमाचा मारता है तो वो मरला और अच्छा होता है, और जब आप बाहर खड़े हुए बच्चे समझाते हैं वो गाली बकता है तो क्या कहना। तब आप अगल बगल देखते कोई सुन तो नहीं रहा है, आप सोचिए कितना क्यूट बच्चा है। एक सलवार पढ़िए सब मिल करके। आप अंदाजा लगाइए, आप गौर व फिक्र कीजिए, क्यों? इसलिए कि हम लोग यानी बहुत आसानी से नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज को। क्यों? इसलिए कि अगर समझ जाएं वक्त की अहमियत को, कि ये जो बच्चे की तरबियत में वक्त हम बिता रहे हैं टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, तो कहां पर क्या करना चाहिए, कहां पर क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम चीज है कि कब हमें क्या करना चाहिए, कब बच्चे की जिद पूरी करें और कब बच्चे को तमाचा मारें। एक मिसाल दें, तादीब करें, कब हम उसको सबक दें और कब सबक सिखाएं, बहुत अहम चीज है। अगर आपने बच्चे को, चूंकि टाइम मैनेजमेंट के ऊपर गुफ्तगू चले, बहुत अहम नुकात है जो हर माँ बाप को समझना चाहिए। काश ये बातें बहुतों के समझ में आ जाएं, क्योंकि माँ बाप शान कहां समझते हैं? जहां पर बच्चा अपने हल्क़े अहबाब में होता है, वहां डांटना, वहां समझाना ये खिलाफे अदब है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। क्यों? वहां पर आप समझा नहीं रहे हैं, हतके हुर्मत कर रहे हैं। बच्चे की भी अपनी इज्जत होती है, शान होती है, वकार होता है। उस शान को और वकार को मजरूह ना करें, मजरूह ना होने दे कि वो आपका बागी बन जाए, आपको पलट करके जवाब दे दे। तो टाइम मैनेजमेंट में आप समझ रहे हैं कि कहां पर हमें क्या करना चाहिए।
کہاں پر ہمیں بچے پر لگام لگانی چاہیے، کہاں پر ہمیں چھوٹ دینا چاہیے، کہاں پر ہمیں نگاہ رکھنی چاہیے، کہاں پہ ہمیں ناز جو پیار کرنا چاہیے، کہاں پہ ہمیں ڈانٹنا اور ڈپٹنا چاہیے، بہت اہم جگہیں ہیں یہ سمجھنے کے لیے۔ اور یہی چیز بچے تو درکنار ہمارے بزرگ بھی، بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نہیں جانتے، نہیں سمجھتے۔ تو تربیت کی ضرورت بچوں سے زیادہ کس کو ہے آج؟ میں یہ لفظ نہیں استعمال کر سکتا، بزرگوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم احترام کرتے ہیں بزرگوں کو، اس لیے کہ اگر ایک لفظ تہذیب کا سیکھ جائے تو یقینی طور پر یہ مکھیا ہوتے ہیں اپنے گھر کے، یہ اپنے گھر کے سرپرست ہوتے ہیں، تو جیسا سرپرست ہوگا ویسی ہی حکومت ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ گھر جب بگڑتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے یہ کس کے گھر کا بچہ ہے۔ ہم بچے کو تو دیکھ ہی رہے ہیں، تو جب بھی کوئی برا کام ہوتا ہے تو برا بھلا، یا کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو اچھائیاں یا نیکیاں سے کس کو نوازا جاتا ہے؟ جو گھر کا مکھیا اور ذمہ دار ہوتا ہے۔ صحیح ہے؟ اسی کو تو نوازا جاتا ہے، اسی کو تو کہا جاتا ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ یہ جو ٹائم مینجمنٹ کے اوپر ہماری گفتگو چل رہی ہے، اس کو بہت غور سے مؤثر قدم سمجھ کر کے، مؤثر افکار سمجھ کر، مؤثر احساس سمجھ کر کے اس فیلنگ کو اپنے دل میں اتاریے، اور جہاں سے بگڑا ہوا نظام اگر خدا نخواستہ پایا جاتا ہے تو اس کو وہیں سے سدھاریے، کیونکہ مرض صحیح کیا جاتا ہے، علاج مرض کا ہوتا ہے، مریض کا نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ علاج مرض کا ہوتا ہے، مریض کا نہیں۔ اگر مریض کو ختم کر دو گے تو مرض ختم نہیں ہوا، لیکن اگر مرض کو ختم کر دو گے تو مریض کی بھی حیات رہے گی اور وہ بھی کیا ہوگا؟ مرض سے بری ہو جائے گا۔ تو ہمیں علاج کس کا کرنا ہے؟ مرض کا کرنا ہے۔ لیکن متاسفانہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں علاج کس کا کیا جاتا ہے؟ ایک سلوات پڑھیے سب سمجھ میں۔ تو ٹائم مینجمنٹ کو آپ سمجھیے، تنظیم وقت کو سمجھیے۔ روزانہ خیر و برکت کے لیے دعا تعویذ مانگنے سے بہتر یہ ہے کہ اللہ سے دعا کیجئے۔ ہمارے یہاں تصورات، پھر بات آگے تو کہہ دیتا ہوں، تصورات یہی ہوتے ہیں کہ تعویذ کو اگر ہم نے جیب میں رکھ لیا تو ہم مالا مال ہو جائیں گے، ہمارے بگڑتے کام بن جائیں گے۔ یہ سب اپنے الگ الگ پہلوات ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایک جگہ شراب پیتے رہے، دوسری جگہ دوا کھاتے رہے، دوا اثر کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ لیکن اگر آپ ان چیزوں کو، پان، مسالہ، سگریٹ، بیڑی، شراب، اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی چیزیں آتی جاتی ہیں، اگر ان چیزوں سے پرہیز کرتے جائیں تو دوا جلدی مؤثر ہوتی ہے۔ تو اب اگر یہ نصیحتیں آپ کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں، دل پہ جا رہی ہے، تو ان کو بچا لیجئے۔ اور اگر صرف کان تک پہنچ رہی ہے تو کان کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں، غیبت، تہمت، گالی گلوچ، بددہنی، بددیانتی اور کیا کیا ہے الاخر، ان چیزوں سے توبہ کر کے کان کی سماعت کو صاف کیجئے، دل کو صاف کیجئے، فکر کو مطہر کیجئے، تاکہ یہ چیزیں جائیں تو اثر انداز ہوں۔ اس لیے کہ جب آپ سدھریں گے تو گھر سدھرے گا، گھر سدھرے گا تو سماج سدھرے گا۔ ایک صلوات پڑھیں سب مل کر۔ کیا کروں میں یہی سوچوں نہیں بہت چھیڑوں نہ چھیڑوں اتنی دیر سے، لیکن آپ
توجہ کیجیے، بس 2 منٹ 3 منٹ میں آپ کی اور لوں گا، چونکہ وقت ہے ابھی زوال میں 12:17 زوال کا وقت ہے، 1:17 تک یعنی جمعہ کی نماز اس کے اندر انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. تو بہرحال اس چیز کا خیال بھی ہے. اور انشاءاللہ آخری بات جو اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ ٹائم مینجمنٹ اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کرنے کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ کا وقت کب کون سا کہاں پر صرف ہو رہا ہے اس کا حساب ہونا چاہیے، کب کون سا وقت کس کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں وہ حساب ہونا چاہیے، کون سا وقت آپ کو ایم سے قریب کر رہا ہے یہ آپ کو ہونا چاہیے، کون سا وقت تضییع اوقات میں جا رہا ہے اس کا حساب ہونا چاہیے، اور کون سا وقت آپ کو بنا اور سنوار رہا ہے اس کا حساب ہونا چاہیے. جب آپ ان چیزوں کا حساب کرتے کرتے آئیں گے تب جا کر کے آپ امام کے سپاہی بننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اور ہم سب کو اپنے امام کا سپاہی بننا ہے، کیونکہ ہمیں امام کا ناصر اور مددگار بننا ہے. اور یقینی طور پر اس حوالے سے ایک بات اور کہتا چلوں کہ آپ کو جان کر کے خوشی ہوگی کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں. سعودیہ گورنمنٹ کا جو بادشاہ ملعون تھا پروردگار عالم نے اس کو عذاب سے دوچار کر دیا، اس کا ذہن خراب ہو گیا، پاگل خانے میں یہ پہنچ گیا اور اس کی بولنے کی صلاحیت ختم ہو گئی. دیکھیے مظلوم کا خون کہاں پر رنگ لاتا ہے. ایک سلوات پڑھیے سب. دیر ہے اندھیر تو بہرحال شیخ باقر النمر کے خون رنگ لائے گا اور ایسا رنگ لائے گا کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب یہ گورنمنٹ جو ڈاکوؤں کی ہے جن کا بڑوں کا نسب جا کر کے ملتا ہے ڈاکوؤں سے، یہ پامالی کی طرف جا کر کے انشاءاللہ ایک مسلم حکومت وہاں پر قاعدے سے ہوگی جہاں پر ساری چیزیں کیا ہو جائے گی، آزاد ہو جائے گی اور ہم لوگ جنت البقیع کی باقاعدہ زیارت کر سکیں گے. تو انشاءاللہ آج کی حدیث کے ساتھ ٹھیک 8:30 بجے جناب ذاکر صاحب یعنی جانی صاحب کے مکان پر ہوگی لال کالونی میں، سفید کالونی میں 17/1 پر جانی صاحب کے مکان پر انشاءاللہ آج کی حدیث کے ساتھ ٹھیک 8:30 بجے ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ وسلم وعلى امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلى فاطمہ محمد وعلى حسن مصطفى ورسول شہید کربلا وعلی حسین وموسى علی وجعفر محمد موسى جعفر علی موسى محمد علی محمد والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ماہی آثار بد و طغیان و حاتم عمد شرک و نفاق. پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت قبول فرما دے. پروردگارہ ہم سب کو امام کا سچا پیروکار بنا دے. پروردگارہ ہم لوگ جس مشن میں جس مقصد میں لگے اس میں کامیابی عطا فرما دے. پروردگارہ ہمارے امام کی ظہور میں تعلیم عطا فرما اور ہم سب کو ان کی آوان و انصار میں شمار فرما. اللهم صل علی